منہا نے آہستگی سے بالاج کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ منہا آہٹ کیے وہ بالاج کے بیڈ تک آئی۔ اس کا پورا وجود ڈر کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی، موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ اسے ٹھنڈ کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا۔ وہ کسی کے بھی کمرے میں جا سکتی تھی، مگر اس گھر میں موجود ایک شخص سے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس وجہ سے وہ بالاج کے کمرے میں آئی۔ آہستگی سے اس نے بالاج کا کمبل ایک سائڈ سے اٹھایا اور اندر گھس گئی۔ بالاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر بالاج نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ آج تک اسے بالاج کی ٹی شرٹ کے اندر گھس گئی، اس کے سینے سے لگی، اسے بہت شدت سے ہگ کر لیا۔ بالاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے پھر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالاج نے جب اپنے قریب کوئی نازک سا لمس محسوس کیا تو اونگتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ اسے اپنے سینے پر اس کا لمس محسوس ہونے لگا۔ آہستگی سے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کی ٹی شرٹ کے گلے سے اپنا سر نکالے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ڈر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ ہمیشہ اس کا لہجہ بہت سخت ہوتا، غصے میں اس سے بات کرتا، مگر آج وہ نرمی سے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اب کی بار وہ دوبارہ سے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ بالاج نے اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کی۔ آہستگی سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ٹی شرٹ میں کیوں گھس گئی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اب کی بار تھوڑا سخت لہجہ ہوا۔ نہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے خود سے دور مت کریں۔ میرے کمرے کی لائٹ پتہ نہیں کیسے وہاں پہ شاید بھوت ہے، کبھی بند ہوتی تھی، کبھی آن ہوتی تھی، پھر اچانک سے بند ہو گئی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے ناخن اس کی کمر پر گاڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ مجھے پین ہو رہی ہے، نہیں کرو۔ اب کی بار اس کا لہجہ خاصا نرم ہوا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے منہا سے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور منہا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ بالاج کے پاس جائے گی تو وہ اسے ڈانٹے گا، غصہ کر کے کمرے سے نکال دے گا، مگر وہ تو اس کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آنے لگا۔ بالاج کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کتنی محبت اور نرمی سے اس سے بات کر رہا ہے۔ دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے، میری ٹی شرٹ کے اندر سے تو نکلو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ بالاج نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا۔ اب کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھا گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں جھجک اور خوف واضح تھا۔ اس طریقے سے اسے اپنی ٹی شرٹ کے اندر سے نکالا اور اس کے گال کو سہلانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے خود سے میرے پاس آئی؟ اس نے نرمی سے اپنی اس منکوہا سے کہا جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور ہر وقت مہارانی بن کے اس سے اپنے لاڈ اٹھوانے کی کوشش کرتی تھی، اور آج نہ جانے کیوں بالاج کا جی چاہا کہ وہ اس کے لاڈ اٹھائے، اس سے محبت سے پیش آئے جیسے ہمیشہ آتا تھا، مگر اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اس کے نازک لمس کو محسوس کرتے اس کا دل اپنا حق لینے کو مچلنے لگا، اس کا دل پگھلنے لگا۔ بالاج نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مزید اسے اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ جیسے ہی رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپائی۔ ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہٹتے ہوئے بالاج کو خود سے دور کرنا چاہا۔ محبت کرنے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ ڈر گئی۔ بالاج آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ ڈرتے ہوئے بالاج سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بالاج تو مکمل طور پر بہک گیا۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ وہ بالاج کا نام پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ہر وقت تم یہ کہتی ہو کہ میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں، تو کچھ ایسا کرو نا کہ میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، میں کیا کروں؟ آپ میرے لاڈ اٹھائیں گے؟ وہ نرمی سے بولی، کچھ ایسا مطلب کہ مجھے بابا بنا دو، پھر میں تمہارے لاڈ اٹھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ بالاج کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔
تو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی بالاج اس سے یوں ہی شرارت انداز میں محبت سے بات کرے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ چنچل مزاج تھی اور بالاج آج ویسے ہی اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا جیسا وہ چاہتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی لگا، کیونکہ بالاج کی آنکھوں میں واضح طور پر بہکاوا نظر آنے لگا۔ وہ ڈرتے ہوئے بالاج کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بالاج نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا۔ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے بولی، بالاج نہیں یار، اب مجھے پروڈکشن تو کرنے دو نا۔ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پیچھے ہٹے نا پلیز، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ اس سے الگ نہیں کرنے والا تھا۔ آہستگی سے وہ ان کے اور اپنے درمیان کے پردے دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر جھکا۔ بابا جان، وہ کبھی بھی گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ وہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ بابا دیکھیں، آپ چاچی جان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے۔ بے شک وہ یہاں حویلی میں رہے، پاکستان میں رہے، چاچو واپس امریکہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن میں اس کے ساتھ کیسے؟ حاکم صاحب کو سمجھانا چاہا، مگر حاکم صاحب ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ لیلا بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، مت کریں ایسا، ایک تو وہ اتنی چھوٹی لڑکی ہے، اوپر سے اسے کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں، نہ حویلی کے اصولوں کا پتہ ہے۔ اس کی ماں بھی انگریز تھی، پہلے آپ کے بھائی نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اب اسی انگریز کی اولاد کو آپ اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ بس کہہ دیا لیلا بیگم، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اسے اپنے بیٹے کی ہی بہو بناؤں گا، بیوی بناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ مما، آپ ہی سمجھانے کی کوشش کریں، میں کیسے ان کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ دیکھیے تو اسے، ایک تو وہ 18 سال کی ہے، مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، کہاں میں 28 سال کا ہوں اور وہ 18 سال کی، اوپر سے عجیب قسم کی پھوہڑ سی ہے، اس کی بچوں والی حرکتیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے۔ شادی کیا ہوتی ہے اسے تو اس بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے وہ سینے پر بازو باندھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو لگتا ہے مجھے شادی کا نہیں پتہ؟ جی مجھے پتہ ہے، میں آپ سے شادی کروں گی۔ میں نے تایا جان کو بولا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، آپ مجھے اچھے لگے ہیں۔ وہاں پہ میری ساری دوستیں کہتی تھیں پاکستانی لڑکے تو اتنے بور ہوتے ہیں، مگر آپ تو اتنے ہینڈسم ہو۔ وہ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے گویا ہوئی، میں تو آپ سے اپنے لاڈ اٹھواؤں گی۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے گویا ہوئی، بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں سیڑھیاں اترتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سامنے کھڑی اپنی تائی جان کو دیکھا، جلدی سے لیلا بیگم کے پاس آئی، ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، یار تائی جان، آپ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، آپ تو اتنی کیوٹ سی ہیں، مجھے اپنی بہو بنا لینا، مجھے آپ کا بیٹا پسند آ گیا ہے۔ وہ ان کی گال کو کھینچتے ہوئے گویا ہوئی۔ لیلا بیگم تو اس بے باک سی لڑکی کو دیکھنے لگی، کیسے دھڑلے سے وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی بہو بنا لیں۔ لڑکی، یہ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرو یار، سوچے نا تائی جان، اگر آپ کی بیٹی ہوتی، اسے کوئی ہینڈسم لڑکا پسند آ جاتا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہوتی، بالکل آپ کے جیسا کیوٹ سا کوئی ہوتا، تو آپ اس کی شادی کر دیتی نا۔ یار پلیز مجھے بھی اپنی بہو بنا لیں، وہ معصومیت سے بولی۔ لیلا بیگم اسے دیکھنے لگی، وہ شکل سے کہیں بھی چالاک قسم کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ انہیں تو لگا تھا کہ کوئی مکار قسم کی ہوگی، مگر وہ کیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اچھا ایک بات بولوں؟ وہ دوبارہ سے ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے ان کی انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگی اور گویا ہوئی، شاید ایسے سب سے لاڈ اٹھوانے کا بہت زیادہ شوق تھا، تبھی ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر تھا۔ ہاں بولو، اب مجھے میگی بنا دینا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، پلیز۔ وہ مجھے وہاں پر بھی میڈ تھی نا، وہ مجھے بنا کے دیتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تمہاری میڈ نہیں ہوں۔ یہ کہتی وہ غصے میں وہاں سے چلی گئیں۔ وہ ہونٹ لٹکائے سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے زاویار آیا، کیا ہوا ہے بھابھی؟ مطلب کہ ہونے والی بھابھی، کیا ہو رہا ہے؟ مما کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، مما کو غصہ آ گیا تو آپ کو بہت باتیں سنائیں گی۔ کیا ہے یار، کتنی کھڑوس ہے تمہاری مما بھی،
اور تمہارے یہ بھیا بھی پسند آ گئے ہیں مجھے یار، تم ہی منا لو ان کو، ویسے شادی کر لینی ہے، میں تو اتنی کیوٹ سی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی میچیور قسم کی لڑکیاں پسند ہیں انہیں، آپ جیسی نہیں۔ وہ دوبارہ سے اس کا دل چلا گیا، تم دونوں ہی منحوس ہو۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کہیں سے وہ ایسی نہیں لگتی تھی، اس کی شکل کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ وہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والی ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے بالاج کے کمرے میں آئی۔ بالاج نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آ گئی پھر سے دماغ کھانے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، میں کب آپ کا دماغ کھاتی ہوں؟ وہ آ کے دھڑلے سے اس کے پاس صوفے پر بالکل اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ دیکھو مہربانی ہوگی تھوڑا دور ہو کے بیٹھو، یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے جو کسی کے ساتھ بھی چپک کر بیٹھ جاتی ہو۔ میں جی کسی کے ساتھ بھی چپک کے نہیں بیٹھتی، میں بس آپ کے ساتھ ہی بیٹھتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، اچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ یہ دیکھو نا، یہ لیپ ٹاپ چل نہیں رہا، یہ ٹھیک کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اس کا لیپ ٹاپ اٹھاتی ہوئی اپنا لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھ گئی۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، یہ لو ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہتی ہوئی اس نے واپس پکڑایا، اب میں تمہارے موویز دکھاتی ہوں تمہیں، موویز دیکھتے ہیں پلیز۔ نہیں میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، مجھے آفس کا کام دیکھنا ہے، جاؤ یہاں سے پلیز، ایک دیکھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ غصے میں اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے بولی، اور کبھی کسی نے بالاج کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا جیسا وہ لڑکی کر رہی تھی۔ یہ لیپ ٹاپ اٹھاؤ، یہاں سے لے جاؤ، اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے، اسی خوشی میں اب اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ غصے میں بولا، اور کیا سچ میں؟ وہ ایک دم سے ہنستے ہوئے سیدھا آ کے اس کے گلے سے لگی، سچ میں آپ مان گئے ہو؟ ہائے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، ساتھ ہی رخصتی بھی کروا لینا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی تم لڑکی ہو، جاؤ یہاں سے، میری نظر سے دور ہٹ جاؤ۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو وہ گھبرا گئی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی وہیں چھوڑے غصے میں وہاں سے باہر چلی گئی۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، بے ساختہ ہی اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کے اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ دیکھنے لگا وہاں پہ شاید اس کی لڑکیاں ہی دوستیں تھیں جن کے ساتھ بہت زیادہ تصاویر تھیں، اور ان تصاویر کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ چنچل مزاج اور ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، اور شاید وہ سخت رویے پہ ڈر جاتی تھی۔ اس کے بابا کے ساتھ بھی بہت ساری تصویریں تھیں مگر اس کی مما کے ساتھ بہت کم تصویریں تھیں۔ اس نے اپنی چچی جان کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھیں، پھر اس کے لیپ ٹاپ کو مزید دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے تجسس سا ہوا۔ سارا لیپ ٹاپ دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کے کمرے میں آیا۔ سامنے وہ گھٹنوں میں بازو لپیٹے رو رہی تھی۔ بالاج کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بالاج نے نرمی سے پوچھا۔ تو وہ اپنی ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے اوپر کمبل اوڑھ گئی۔ بالاج نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ دوبارہ سے کمبل اوپر کر گئی۔ چلے جائیں آپ، مجھے ڈانٹتے ہیں۔ وہ غصے میں گویا ہوئی، آپ مجھے تنگ کر رہی تھیں؟ ہاں تو میں کون سا آپ کو کھائی جا رہی تھی؟ آپ کا میں نے کون سا دماغ کھایا تھا؟ یہی تو بولا تھا مووی دیکھتے ہیں، آپ نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹ دیا۔ اس کا لرزتا ہوا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تو وہ ایک دم سے مسکرانے لگی تھی۔ ایسے ہی مجھ سے پیار محبت سے بات کیا کریں، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ایک تو تمہیں ہاتھ مارنے لگا تھا، سب سے پہلے رومانٹک ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اور یہ رومانس نہیں ہوتا بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کی ضرورت ہے۔ بھئی مجھے آپ لوگوں کی محبت چاہیے نا۔ وہ پھر سے ہونٹ لٹکاتے ہوئے گویا ہوئی، بالکل وہ معصوم سی بچی لگنے لگی۔ تھوڑی عقل کر لو۔ وہ دوبارہ سے سخت لہجے میں بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہے ہی کھڑوس قسم کا آدمی۔ یہ کہتی وہ اپنے اوپر کمبل اوڑھ گئی، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کا نکاح بالاج کے ساتھ تھا۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ہر چیز لیلا بیگم نے ہی پسند کی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوش بھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیلا بیگم کو
وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور شاید اس نے بہت کم وقت میں بہت جلدی لیلا بیگم کا دل جیت لیا، مگر وہ دیکھ رہی تھیں بالاج اس نکاح سے بالکل خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ نکاح کے بعد لیلا بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اتار کر خاندانی کڑا اس کے بازو میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ہمیشہ تم نے اس گھر کے ساتھ اب وفادار رہنا ہے، آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، مگر منہا کے ساتھ بالاج نے کوئی بات نہیں کی۔ نکاح کے بعد بھی وہ نوٹ کرنے لگی تھیں کہ بالاج اس سے دور دور رہتا۔ وہ جب بھی بالاج کے پاس جانے کی کوشش کرتی یا اس کے ساتھ کوئی بات کرتی تو وہ غصے میں اسے ڈانٹ دیتا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو وہ سامنے بلیک رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نکلو یہاں سے، کمرے سے، شاباش، میں کافی زیادہ تھکا ہوا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ وہ غصے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بالکل بھی نہیں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، پہلے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ غصے میں اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ بالاج خود نہیں جانتا تھا کہ منہا کو دیکھتے ہی نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ خود پہ کنٹرول کھونے لگ جاتا تھا اور منہا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور صوفے پر جا کے بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر لپیٹ لیا۔ اسی لمحے زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ ارے کیا ہو گیا ہے، اب رو کیوں رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ سوں سوں کرتی اسے بتانے لگی، تمہارے بھیا بہت برے ہیں، تمہیں پتہ ہے میں اتنا پیار سے ان کے پاس تیار ہو کے گئی تھی اور انہوں نے بازو سے پکڑ کر مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا باہر۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ارے اتنی سی بات پہ اتنا زیادہ رو رہی ہیں، یہ لیں پانی پئیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس میں ڈال کر دیا تو وہ گھٹا گھٹ سارا پانی پی گئی۔ ایک اور گلاس دو، تمہارے بھائی نے ایسے میرے اندر آگ لگائی ہے کہ پانی پی پی کے بھی نہیں بجھ رہی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ زاویار نے اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو، سو جاؤ شاباش اپنے کمرے میں، اتنی رات کو ایسے حسین بن کے بیٹھو گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اسے زاویار کی باتیں کچھ عجیب سی لگیں تو وہ فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ آ کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جلدی سے چینج کیا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس وہ آ کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کو اس کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اسے ڈر سا لگنے لگا، اب میں کیا کروں، لائٹ کہاں چلی گئی ہے؟ ڈر لگنے لگا۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ہیٹر آن کرنا چاہا مگر ہیٹر بھی آن نہ ہوا اور کمرے میں اس قدر ٹھنڈ تھی کہ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے تو کرے کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے کمرے میں اے سی چلا دیا ہو۔ یا اللہ، میں اب کیا کروں؟ ایک کام کرتی ہوں، بالاج کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور بالاج کے کمرے کی طرف گئی۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازے کو لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آئی۔ مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کیا صرف میرے کمرے کی ہی لائٹ بند ہوئی ہے؟ اس نے آہستگی سے کمبل اٹھایا اور بالاج کی ٹی شرٹ کے اندر گھس گئی۔ بالاج، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالاج جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، اپنی ٹی شرٹ میں اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا، فوراً سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تک اس کا ساڑی والا سراپا ہی وہ نہیں بھول پایا تھا کہ اب یوں اسے اپنے پاس دیکھ کے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ بالاج چھوڑے نہ مجھے، وہ گھبراتے ہوئے اب بولنے لگی، مگر بالاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آدھی رات کو منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں نہیں آنا، اب کیوں آئی ہو؟
اب میرا دل ہے تمہیں مما بنا دوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے چھوڑیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تو بالکل بھی نہیں میں نے دور جانا، ابھی تو فی الحال میری نیت تم پر بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ کہتے اس کی ناک کو کھینچا تو وہ ڈر گئی۔ بالاج کا یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ بالاج پلیز چھوڑیں نا۔ اس نے بالاج کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس نے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر اپنا چہرہ چھپایا، اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ بالاج پلیز، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، مگر بالاج نے اس کے تمام لفظوں کو قید کرتے ہوئے اسے بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ جیسے جیسے وہ بالاج کے ہاتھوں کی حرکتوں کو محسوس کرنے لگی، وہ ڈرنے لگی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ آنکھیں بند کیے بس اسے اپنے لمب سے آشناس کروانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہے یار، اب تمہیں مما تو بنا کے ہی چھوڑنا ہے نا، خود تو میرے پاس آئی ہو۔ کیا کہتی تھی، میری لاڈو رانی، تمہارے لاڈ اٹھاؤں؟ وہ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بالاج اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آئے گا۔ ہاں، آپ کی لاڈو رانی کو آپ سے بہت زیادہ لاڈ اٹھوانے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی، اور وہ اپنی ٹی شرٹ کو اتارنے لگا اور اسے اپنے سینے سے لگاتا تمام فاصلے مٹانے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ وہ شاید محبت کی بھوکی تھی، اس چیز کا اس شخص کو احساس ہونے لگا۔ جیسے وہ اس کے قریب تھی، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے شاید محبت کی طلب تھی، ضرورت تھی۔ وہ نہیں سمجھ پایا، مگر گویا وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگا تھا۔ اسے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ کیوں اٹھا اسے چیز کا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ جیسے جیسے اس کا دماغ بیدار ہوا، اس کے حواس بحال ہوئے تو ایک دم سے وہ بڑبڑا کے اٹھی، گھبراتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً سے اٹھنے لگی، جب اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کے بالاج نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے، کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، بتاؤ؟ دھیرے سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ آپ نے کل رات، وہ آگے مزید کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ہاں، کل رات میں نے آپ کو مما بنانے کا پلان کیا ہوا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں وہ بولتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ مجھے باہر جانے دیں۔ کیوں جانے دوں، بتاؤ؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہو گیا، رونا کیوں شروع کر دیا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے محبت چاہیے بس۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ تو محبت دوں گا نا؟ نہیں، مجھے بہت زیادہ محبت چاہیے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اچھا، خاموش ہو جاؤ، رونا تو بند کرو۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت چاہیے۔ مجھے تائی جان سے بھی محبت چاہیے، مجھے تایا جان سے بھی محبت چاہیے، مجھے سب کی محبت چاہیے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے صرف آپ چاہیے، مجھے آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ ہمیشہ مجھے یوں اپنے سینے سے لگا کے رکھیے گا، مجھے خود سے دور مت جانے دیجیے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی اور اس شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اچھا، شاباش، مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میری مما مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتی تھی، اور پاپا دوسری عورتوں کے چکر میں رہتے تھے۔ ماما اپنی پارٹیاں انجوائے کرتی رہتی تھیں اور مجھے میڈ پالتی تھی۔ مجھے کبھی ماما پاپا نے محبت نہیں دی، مجھے کبھی محبت نہیں ملی۔ میں محبت کی بھوکی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے روتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ایک پاکستانی میڈ تھی جس نے مجھے پالا تھا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں اپنے ماما پاپا سے محبت مانگتی تھی، پھر ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ مما ڈائیورس لے کے چلی گئیں اور بابا پھر بھی ویسے ہی دوسری عورتوں کے چکر میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے تو بابا نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا، اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے نہ جانے
مجھے نہ جانے کیوں جی چاہا کہ آپ مجھے محبت دیں، بہت ساری محبت۔ جب ہمارے بچے ہوں گے ہم انہیں بہت زیادہ محبت دیں گے، ہم انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی اور وہ اس 18 سال کی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اسے آج پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اسے کس قدر محبت کی ضرورت تھی، جسے ماں باپ کی محبت نہیں ملی۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا اور وہ اتنی شدت سے روئی کہ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری جان، رونا بند کرو۔ وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ بہت حسین تھی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں، اس کی سرخ و سفید رنگت، گلابی ہونٹ کسی کو بھی پاگل کر سکتے تھے۔ اچھا میری لاڈو، خاموش ہو جائے نا۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے گویا ہوا تو وہ پھر سے اس کے گرد بازو حائل کرتی ہوئی اس کے سینے سے چپک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو شاور لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے یہاں پہ، میں نے آپ کے سینے سے، دیکھو کوئی دیکھ لے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہوتا رہے، مجھے نہیں پتا، وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گا، پھر رخصتی کی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ کدھر آپ نے جانا ہے؟ وہ سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مجھے آفس کے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اوکے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ لیکن ابھی مجھے کچھ دیر یہاں پہ ہی رہنے دیں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی اس کے سینے سے لگی اس شخص کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی رہی اور وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر پہ انگلیاں چلاتا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ اس دن کے بعد بھی اکثر وہ اس کے پاس آ جاتی، وقت گزرنے لگا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا اور وہ ہر وقت اسے یہ کہتی کہ آپ کب رخصتی کروائیں گے۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ کچھ دن کے لیے وہ دوسرے شہر گیا، مگر جب وہ واپس آیا تو اسے وہ سامنے کہیں نظر نہ آئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ ڈنر کر رہا تھا۔ بار بار ارد گرد اس کی نگاہیں منہا کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ مما، منہا کدھر ہے؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو لیلا بیگم بھی کافی پریشان نظر آئیں۔ پتہ نہیں بیٹا، کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ بیمار ہو رہی ہے۔ جب سے تم گئے ہو تب سے بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، ایک دفعہ اسے دیکھ لینا۔ لیلا بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ کھانا جلدی ختم کرنے کے بعد وہ جلدی سے منہا کے کمرے کی طرف آیا۔ اسے لگا تھا کہ منہا اس کا انتظار کر رہی ہوگی، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوگی، مگر اس سے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ منہا پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ آگے آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کمبل میں سر دیے شاید سو رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ منہا، مجھے تو لگا تھا میری جان میرا بہت زیادہ انتظار کرے گی، میری لاڈو رانی۔ آگے آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور اس کی رنگت ایسی تھی کہ وہ کہیں سے پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ منہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے منہا کے گالوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، مگر منہا نے کوئی جواب نہیں دیا، ڈرتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ آپ یہاں سے جائیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ منہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً سے منہا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر منہا اس سے دور جھٹک دیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو وہ حیران ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی وہ منہا کو دیکھتا رہا۔ منہا، کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھنے لگا۔ فوراً سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو اس نے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، بتاؤ میری جان، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح منہا سے پوچھنے لگا، مگر منہا نے غصے میں اس سے کہا، چلے جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور اس کے یوں چلانے پہ لیلا بیگم بھی اندر آ گئیں۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے منہا کی حالت کو دیکھا۔ منہا بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے منہا سے پوچھا۔ پلیز آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ مما آپ جائیں، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جانے کا اشارہ کیا تو لیلا بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ منہا ادھر مجھے دیکھو۔ وہ بالکل منہا کے پاس تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے منہا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور منہا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز آپ یہاں سے باہر جائیں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ منہا ایسے کیسے میں باہر چلے جاؤں؟
چلو شاباش، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے بولا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، خدا کے لیے چلے جائیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہتی تو میں کبھی اپنی لاڈو رانی سے بات ہی نہیں کروں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ چلے جائیں، ہو جائے نا، مجھے نہیں بات کرنی۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی ماما سے، بابا سے، سب سے پوچھا، مگر وہ کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ جس دن تم گئے ہو اس سے اگلے دن ہی سے وہ ایسی ہے، بالکل خاموش خاموش سی رہتی ہے۔ جب کہ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، دن بدن وہ کمزور ہونے لگی۔ بالاج نے گھر میں رخصتی کی بات کر دی، مگر وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے رخصتی نہیں کرنی، مجھے واپس بھیج دو، مجھے واپس اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کے تو بالاج مزید پریشان ہو گیا۔ میری جان، بتاؤ تو صحیح، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تمہارے بابا تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ مما پلیز آپ بتا دیں، آپ نے اس سے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ تو خود پریشان ہو گئی۔ بیٹا، میں نے کیوں بھلا اس سے کچھ کہنا ہے؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے خود نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا۔ منہا، شاباش، بتاؤ، میں نے بولا ہے نا مجھے نہیں بتانا۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ مما چھوڑیں رخصتی کو، میں بس ویسے ہی اسے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی، نہیں بیٹا، رخصت کر کے ہی لے جانا ہے۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا کہ وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی، مگر وہ بے جان سا مجسمہ لگنے لگی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ مشکل ایک دو نوالے حلق سے اتارتی اور سب کو کمرے سے باہر بھیج دیتی، جیسے اسے اکیلے رہنے کی عادت پڑنے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بتاؤ، میں نے کیا پوچھا ہے؟ اب کی بار لہجہ مزید سخت ہوا۔ وہ نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بولا ہے نا چلے جائیں یہاں سے، وہ چلانے لگی۔ میں نے کیا پوچھا، بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو وہ مزید سہم گئی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس کی بات سن کے بالاج کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ مورت کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے ایک دم سے اس کے اوپر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا، اتنی محبت کرتا ہوں، جنون ہو کیا میرا، منہ پہ بے وقوف لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے مکمل طور پہ اپنی دسترس میں لیتا ہوا اسے اپنی شدتوں سے آشناس کروانے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پوری رات اس کے اوپر جھکا ہوا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا، اس بات سے انجان کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے، کہیں سے یہ وہ چنچل مزاج لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سکون سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ آہستگی سے کمرے سے باہر آئی اور کچن کی طرف آئی، اپنے لیے چائے بنانے لگی جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ گھبرا کے خشک خون پڑنے لگی۔ آئے ہائے، یہ جانے من، چائے بنا رہی ہو؟ وہ بے باکی سے کہتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے میری جان، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو بتا دو گی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا پھر میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، تمہاری ویڈیوز پھر پوری دنیا دیکھے گی، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ بے باکی سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، روتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دینے لگی، مگر وہ مکمل طور پر اس کے پاس آ گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کب تم اپنا آپ مجھے سونپو گی۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کر کے ہٹا، اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے کان کی لو پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کپ کپائی، اسے دھکا دیا اور جلدی سے وہیں پہ سب کچھ چھوڑتی بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف آئی۔ آ کے اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے بالاج کی آنکھ کھل گئی، حیرت سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح سے رونے لگی، اسے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بالاج نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے،
کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بالاج محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ ایک دم سے بالاج کے سینے سے لگ گئی، شدت سے اسے دبوچ لیا۔ بالاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے دور جانا ہے۔ اسے ہچکیاں آنے لگیں۔ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے بس یہاں سے دور لے جاؤ بالاج، ورنہ میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ شدت سے وہ اسے دبوچتے ہوئے اسے ناخن مارنے لگی تھی۔ بالاج، آج کو سمجھ نہیں کیوں آتی کہ میری تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ وہ بہت بری طرح سے چلائی اور بالاج اس کی یہ حرکت دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ شدت سے اسے بھینچ لیا تھا، وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ آہستگی سے اسے اٹھاتے ہوئے لا کے اسے بیڈ پر لٹایا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالاج کے ساتھ چپکی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور بالاج مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ نہیں میری جان، میری لاڈو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کبھی بوسہ دیتا، کبھی اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کافی حد تک نارمل لگ رہی تھی۔ جس طرح رات کو بالاج نے اسے اپنے حصار میں لے کے اسے اپنائیت کا احساس دلایا، اسے اپنی محفوظ پناہوں میں رکھا تھا، اب وہ تھوڑی نارمل لگنے لگی، مگر ایک عجیب سا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ دور کونے میں کھڑا ہوا، اسے دکھائی دیا جو اپنے ہونٹ پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اسے عجیب سے اشارے کرنے لگا، جسے دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے لرزا۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے بالاج کے ہاتھ کو بری طرح سے دبوچ لیا۔ بالاج نے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ بالاج نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ مجھے کمرے میں لے جاؤ، اس نے گھبراتے ہوئے بالاج کو کہا۔ بالاج حیران ہو گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ مجھے کمرے میں جانا ہے، مجھے واپس گھر لے چلیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے پلیز، وہ بولنے لگی۔ دیکھو ولیمے کا فنکشن ختم ہونے والا ہے، پھر بس واپس چلتے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اچانک سے وہ اتنی شدت سے چلائی کہ نہ جانے کتنے مہمان ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیلا بیگم اس کی طرف آئیں۔ بیٹا اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں مما، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے لے کے چلتا ہوں۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ بالاج نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ بہت زیادہ تھری ہوئی تھی، لگنے لگی تھی اسے ہسپتال لے کے جانے کا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ شاید یہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، انہیں کوئی بہت زیادہ ذہنی ٹینشن ہے۔ آپ پلیز محبت سے ان سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاسپٹل سے واپسی پر وہ اسے گھر لے جانے کی بجائے سیدھا اپنے فلیٹ پہ لے کے آ گیا۔ وہ محبت سے اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ وہ اسے لے کے وہاں پہ آیا۔ وہ ابھی بھی غنودگی میں تھی۔ آہستگی سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اندر لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی۔ نئی جگہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ آپ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، میں آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ وہ روتے ہوئے دیکھنے لگی جیسے اسے ڈر لگ رہا ہو۔ ادھر مجھے دیکھو، تمہیں کسی سے ڈر لگتا ہے کیا؟ بتاؤ تو، میری لاڈو رانی ہو نا تم نے بولا تھا کہ تم سب کچھ مجھے بتاؤ گی۔ میری لاڈلی بیگم، بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہے، بتاؤ شاباش۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کھینچ کے اسے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ کیا آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کس سے بچا لوں گا؟ وہ آپ کا بھائی زاویار۔ کیا زاویار؟ بتاؤ مجھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ زاویار مجھے کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ اس دن میں شاور لے رہی تھی تو اس نے ایک نازیبا ویڈیو بنا لی تھی، وہ کہتا ہے وہ نیٹ پر ڈال دے گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کے بتانے لگی۔ مطلب اس کا اپنا سگا بھائی اسے ہراساں کر رہا تھا اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی بڑی بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میری جان، ایسی باتیں شوہر سے نہیں چھپائی جاتی۔ وہ اس معصوم سی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، کتنی بڑی تکلیف برداشت کرتی رہی ہے، اس چیز کا اسے اب اندازہ ہوا۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں۔ وہ محبت سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔
پوری رات وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے احساس کرواتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بابا کو کال ملائی اور انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زاویار ایسا کرے گا۔ وہ کہنے لگے، اسے میں باہر بھیجنے لگا ہوں تاکہ اس کی وہاں رہ کے عقل ٹھکانے آئے۔ جب اس سے کچھ نہیں ملے گا خود کمانا پڑے گا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہی سزا ہوگی۔ اسے باہر بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں اپنے لیے خود نوکری ڈھونڈو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اور اچھی خاصی اسے مار بھی پڑ چکی تھی اپنے بابا جان سے۔ اس معصوم کو اتنا اس نے ذلیل کیا تھا، اور نہ جانے کیوں بالاج بھی اس کے سامنے شرمندہ شرمندہ سا نظر آتا تھا کہ اس نے اتنا بھی اسے مطمئن نہیں کیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتا سکتی ہے۔ اب تو لیلا بیگم اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی تھیں، بالکل اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھ دیا کرتی تھیں۔ صبح اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچا دیتی تھیں، اور کہیں نہ کہیں لیلا بیگم کو وہ بالکل اپنی بیٹی معلوم ہونے لگی۔ لیلا بیگم کو احساس ہوا کہ انہیں ماں بن کے اسے رکھنا چاہیے تھا، تاکہ اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوتی تو وہ انہیں بتاتی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہمیشہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کی لاڈو بن کے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے تائی جان مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جیسے تائی جان آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں، ایسے ہی پھر ہم بھی اپنے بچوں سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے بچوں کے نام پہ چھیڑ گیا، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔